چاند کو دیکھا کریں، جو چاند رات ہو کوشش کیا کریں چاند کو دیکھا کریں، اور چاند کو دیکھ کر دعا بھی مانگا کریں۔ چاند کو دیکھنا بھی سنت، چاند کو دیکھ کر دعا مانگنا بھی سنت۔ دعا یہ ہے اللہم اعلہ علینا بالیمن والایمان والاسلام والسلامت، اللہم اعلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ اگر عربی کے اندر آپ کو دعا نہ آئے تو آپ اپنی زبان میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے خیر کی دعا مانگتے رہیں۔ جس بولی میں بھی دعا مانگیں، اللہ کریم ہر بولی کو جانتا ہے، ہر بولی کو اللہ کریم جانتے ہیں۔ جس بولی میں دعا مانگیں، دعا مانگا کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، ملک کے لیے خیر کی، بھلائی کی آپ دعا مانگا کریں۔ چاند دیکھ کر دعا مانگنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یاد رکھیے، ایک ہے علم شریعت اور دوسرا ہے علم طریقت۔ جو حصہ میں نے قرآن پاک سے تلاوت کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت کی تفسیر اور مفہوم سب سے بڑے مفسر، سب سے پہلے مفسر اعظم، مفسر کبیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کا مفہوم اس انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی فقہوہم وادبوہم، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کی سمجھ بھی سکھاؤ، دین بھی سکھاؤ اور ادب بھی سکھاؤ۔ اس آیت کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس انداز سے کیا، فقہوہم وادبوہم، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آل خانہ کو بھی دین بھی سکھاؤ اور ادب بھی سکھاؤ۔ یاد رکھیے، ہر عمل کی بنیاد ادب ہے، ہر عمل کی بنیاد، چاہے عبادات خداوندی میں آپ آئیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت میں، ہر عمل کی بنیاد ادب ہے، ہر عمل کی بنیاد۔ قیام کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک ادب کا انداز، رکوع کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک ادب کا انداز، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کس طرح بیٹھنا ہے، یہ سارے آداب ہیں۔ حسن عبادت حسن ادب سے ہے، حسن عبادت، عبادت کا حسن ادب سے ہے، عبادت کا حسن ادب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس طرف آؤں گا کہ شریعت اور طریقت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ شریعت ظاہر کو کہتے ہیں اور طریقت باطن کو کہتے ہیں۔ جس کا ظاہر درست ہو، جس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہ ہو، جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو اور اس کا باطن، قلب و باطن اس کا بغض، کینہ سے بھرا ہوا ہو، تو اس کا یہ ظاہر شریعت کے مطابق کسی کام کا نہیں۔ جیسے وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے، شریعت کے متبع کرتا ہے، اسی طرح اپنے باطن کو بھی سنوارے۔
اور جس کا باطن سنور گیا اس کا ظاہر خود بخود سنور جائے گا، خود بخود سنور جائے گا۔ شریعت، طریقت، حقیقت کیا ہے؟ فرمایا الشریعت ان تعبد اللہ، شریعت یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، والطریقت ان تقصدہ، طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ اس عبادت کے ذریعے خدا تک پہنچائے۔ حقیقت کیا ہے؟ والحقیقت ان تشہدہ، حقیقت یہ ہے کہ جب اس بارگاہ تک پہنچ جائے تو پھر پردے ہٹ جائیں، اس ذات کا مشاہدہ ہو جائے۔ کیا ہے شریعت؟ الشریعت قیامک بامرہ، شریعت یہ ہے کہ اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، اس پر اپنے آپ کو قائم کر دے، پابند کر دے۔ والطریقت بقاؤ کا بادبہ، ان اوامر اور ان نواہی کو بقا رکھنے کے لیے اس کے اندر ادب پیدا کر۔ والحقیقت شہودوں کا لوصفہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف، اللہ کی صفتوں کا صاف مشاہدہ ہو جائے۔ شریعت کیا ہے؟ فرمایا الشریعت لاصلاح الظواہر، شریعت یہ ہے کہ تیرے ظواہر کی اصلاح ہو جائے۔ والطریقت لاصلاح الضمائر، طریقت یہ ہے کہ تمہارے باطن کی اصلاح ہو جائے۔ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا الحقیقت لاصلاح السرائر، حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان جو رموز و اسرار ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ یاد رکھیے ائمہ تصوف، صوفیاء، تصوف کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کروں گا۔ ائمہ تصوف اور ائمہ صوفیاء تفسیر قرآن، عقیدہ اور اس کے ساتھ باقی علوم اس پر بحث نہیں کرتے۔ وہ ائمہ تفسیر میں ائمہ مفسرین کی پیروی کرتے ہیں، حدیث میں ائمہ محدثین کی پیروی کرتے ہیں، فقہ میں ائمہ فقہا کی پیروی کرتے ہیں۔ ائمہ صوفیاء اور مسئلہ کے اہل سنت، ان کے عقائد میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں۔ صوفیاء کا عقیدہ وہی ہے، ائمہ صوفیاء کے عقائد وہی ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے۔ ائمہ صوفیاء کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت امام مالک کا ہے۔ ائمہ صوفیاء کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت امام شافعی کا ہے۔ ائمہ صوفیاء کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے۔ ائمہ صوفیاء اسی کی پیروی کرتے ہیں جس کے پیروی امام بخاری کرتے ہیں۔ ائمہ صوفیاء اسی کی پیروی کرتے ہیں جس کے پیروی امام مسلم کرتے ہیں، امام ابو داؤد کرتے ہیں، امام ابن ماجہ کرتے ہیں، ائمہ محدثین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کے باب میں یاد رکھیے، توجہ چاہتا ہوں، جب تفسیر کی بات ہو، بڑے قیمتی بات، بڑے قیمتی جملے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر، جب تفسیر کے باب میں جب تفسیر کی بات ہو تو ائمہ مفسرین کی بات پختہ شکا سند اور حجت ہوگی۔ تفسیر کے باب میں، تفسیر کے باب میں جب تفسیر کی بات ہو رہی ہو تو تفسیر کے باب میں ائمہ مفسرین کی بات سند، حجت، پختہ اور شکا ہوگی، اور حدیث کے باب میں ائمہ محدثین کی بات پختہ شکا سند اور حجت ہوگی، اور فقہ میں ائمہ فقہا کی بات پختہ اور شکا ہوگی، سند اور حجت ہوگی۔ لیکن عقیدے میں ائمہ تصوف اور ائمہ عقیدے میں ائمہ تصوف کی بات جو ہوگی وہ پختہ ہوگی۔ فقہ کے باب میں ائمہ مفسرین کی بات کا وزن نہیں ہوگا۔
فقہ کے باب میں ائمہ محدثین کی بات کا وزن نہیں ہوگا، اور تفسیر کے باب میں ائمہ فقہا کی بات کا وزن نہیں ہوگا۔ تفسیر کے باب میں مفسرین کو اہمیت ہوگی، حدیث کے باب میں محدثین کی بات کو اہمیت ہوگی، اور فقہ میں ائمہ فقہا کی بات کو اہمیت ہوگی، اور ائمہ تصوف میں ائمہ تصوف بڑے بڑے ائمہ میں نام بتا دوں جو وقت کے بہت بڑے امام بنے لیکن صوفی تھے، بہت بڑے امام بنے لیکن صوفی تھے۔ اللہ اکبر، صوفی یہ کوئی عام مرتبہ نہیں، صوفی ہونا کوئی عام چیز نہیں۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی اسے کہتے ہیں جو خدا کی صفتوں سے موصوف ہو جائے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پند نامہ کے اندر لکھتے ہیں، صوفی اسے کہتے ہیں جو خدا کی صفتوں سے موصوف ہو جائے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ صوفی اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل یکسوئی کے ساتھ خدا کے ساتھ لگ جائے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ صوفی ہونا کوئی عام بات ہے؟ صوفی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے؟ آج اس کا مطلب بگاڑ دیا گیا ہے، آج اس کا مفہوم بگاڑ دیا گیا ہے۔ جو صرف داڑھی رکھ لے، علم نہ ہو، جو صرف داڑھی رکھ لے، ہم اسے کہتے ہیں صوفی۔ ارے نہیں، صوفی کا مقام بہت بلند ہے۔ اٹھائیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، آپ ان کی کتاب ہے مناقب ابو حنیفہ، کتاب کا نام لے رہا ہوں، حضرت امام اعظم فقیہ اعظم امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت، کتاب ہے مناقب ابو حنیفہ۔ اس کتاب کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ اور مشائخ کی تعداد 4000 ہے۔ کتنی بولیے؟ مناقب ابو حنیفہ، اس کتاب کے اندر سارے مناقب ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ اور مشائخ کی تعداد 4000 ہے۔ ان مشائخ میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مشائخ میں سے ایک شیخ کا نام آتا ہے حضرت بہلول دانا، حضرت بہلول دانا۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ باتیں بعض حضرات کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن کوشش کیجئے ایسی گفتگو شاید آپ پھر کبھی سنیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ کی تعداد، اساتذہ اور مشائخ کی تعداد، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب بھی رات کو سویا کرتے تھے تو پھر 4000 اساتذہ اور مشائخ کو ذہن میں سوچ کر سویا کرتے تھے کہ کسی استاد یا شیخ کا گھر میرے پاؤں کی طرف تو نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مشائخ اور اساتذہ کی تعداد 4000، اور ان 4000 میں سے ایک شیخ کا نام ہے حضرت بہلول دانا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے اساتذہ ہو کر، اتنے بڑے فقیہ ہو کر، آپ بات کو سنیں، میری بات کو سنیں، آپ یہ رہنے دیں، پیسے رہنے دیں، آپ میری بات کو سنیں، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، بالکل نہ دے پیسے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ایک استاد کی تعداد، ایک استاد کا نام حضرت بہلول دانا۔ اٹھائیے کتابیں، حضرت بہلول دانا بظاہر کوئی عالم دین نہیں تھے، تو وقت کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت بہلول دانا کے پاس کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ علم تو پڑھ چکے تھے، فقیہ تو بن چکے تھے، امام تو بن چکے تھے، تو حضرت بہلول دانا کے پاس کیا جایا کرتے؟ جا کر کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، علماء نے لکھا کہ حضرت بہلول دانا اللہ کے ولی تھے، فقیر تھے، بظاہر علم نہ تھا، انہیں علم لدنی تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت بہلول دانا کے پاس زہد، تقوی، ورع اور احسان کے موضوع پر مشتمل اسباق پڑھا کرتے تھے، اسباق پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے بہت بڑے امام، اور حضرت امام مالک جن کے پیچھے ایک پورا مسلک ہے، مالکی مسلک، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تفقہ
वलम यतसव्वफ फ़क़द तफ़स्सका वलम वमन तसव्वफ़ा वलम यतफ़क्का फ़क़द तज़ंदका वमन जामा बैनहुमा फ़क़द तहक्कका। आप फरमाते हैं कि जिसने फ़िक़्ह सीखा, फ़िक़्ह और इल्म शरीयत सीखा और तसव्वुफ़ न सीखा वो फासिक है। ये फ़तवा हज़रत इमाम मालिक। जिसने फ़िक़्ह इल्म शरीयत को सीखा और तसव्वुफ़ न सीखा वो फासिक है, और जिसने तसव्वुफ़ सीखा और इल्म शरीयत न सीखा वो ज़िंदीक है। फरमाया जिसने इल्म शरीयत को भी सीखा, इल्म तसव्वुफ़ भी सीखा, फ़क़द तहक्कका, वही हक पर है, वही हक पर है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शैबान अर्राई के पास जाया करते थे, सूफ़ी थे। हज़रत शैबान अर्राई हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इनके पास जाया करते थे। गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी मसलक, आले हदीस मसलक के इमाम इब्न क़य्यिम और इब्न तैमिया अपनी किताब मदारिजुस सालिकीन के अंदर उन्होंने लिखा कि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल सूफिया की खिदमत में रहे। 10 साल सूफिया की खिदमत में रहे, तो फिर सूफिया से क्या इल्म सीखा होगा? हज़रत इमाम शाफ़ी क्या इल्म सीखा होगा? 10 साल सूफिया की खिदमत में रहे। हज़रत ख़तीब बगदादी उन्होंने एक किताब को लिखा, अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया, उसूल हदीस पर यह किताब है। लिखने वाले हज़रत ख़तीब बगदादी, किताब का नाम है अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया, उसूल हदीस पर यह किताब। और इस किताब की अहमियत ये है कि वक्त के इमाम उसूल हदीस में हज़रत इमाम नववी, हज़रत इमाम कस्तलानी और हज़रत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इस किताब के शायक हैं, इस किताब के शायक हैं। और ख़तीब बगदादी लिखने वाले फरमाते हैं कि अब्दुल मालिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन माजशून रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत इमाम मालिक की खिदमत में बैठा हुआ था और एक सूफ़ी हज़रत इमाम मालिक की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर 3 रिवायतों के बारे में इस्तफ़सार किया। 3 रिवायतों के बारे में इस्तफ़सार किया। हज़रत ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सूफ़ी का इमाम के पास आना, आलिम दीन के पास आना और रिवायतों पर बहस करना, ये इस बात की दलील है कि अगर सूफ़ी कोई रिवायत कर दे तो सूफ़ी की उस रिवायत पर एतमाद करना होगा, सूफ़ी की उस रिवायत पर एतमाद करना होगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत अबू हमज़ा अस-सूफ़ी अल-बगदादी इनके पास जाया करते थे। वक्त के इमाम है जिनके पीछे एक पूरा मसलक, हम्बली मसलक है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, अबू हमज़ा अस-सूफ़ी अल-बगदादी उनके पास जाया करते थे और उनसे मशवरा लिया करते थे और मसाइल पर उनसे राय लेते। वक्त के इमाम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल उनसे राय लेते। किससे? हज़रत अबू हमज़ा अस-सूफ़ी अल-बगदादी। अब इन सारी बातों के साथ अगर मैं हदीस अर्ज़ कर दूँ, हदीस ये तो आइम्मा फ़ुक़हा और आइम्मा मुहद्दिसीन की बात कर रहा था, मैं हदीस सनद के साथ रिवायत करूं कि हज़रत इस हदीस के रावी जो हदीस में आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूं, इस हदीस के रावी हज़रत सईद बिन मुसय्यब मुरसलन रिवायत करते हैं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब मुरसलन रिवायत करते हैं और हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह दोनों मरफ़ूअन रिवायत करते हैं, दोनों मरफ़ूअन रिवायत करते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म 2 किस्में, अल इल्म व इल्मान, अल इल्म, और इन दोनों रिवायतों को चाहे वो मुरसलन है चाहे वो मरफ़ूअन है, इस हदीस को किसने कोट किया? अखरजहू
ابن حبان فی الصحیح، ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت نقل کیا، کوٹ کیا ہے۔ ابن حبان نے، راوی ہیں حضرت جابر، راوی ہیں حضرت انس، راوی ہیں حضرت سعید بن مسیب، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم دو قسم ہے، ایک وہ علم جو زبان پر ہے، دوسرا وہ علم جو دل پر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان پر علم ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد پر حجت ہے، جو دل پر علم ہے وہ علم معرفت ہے، وہ قلبی علم ہے۔ قلب سے جب وہ علم نکلے گا تو پھر قلب کی طرف جائے گا، قلب سے نکل کر قلب کی طرف جائے گا، جسے صدری علم کہتے ہیں، جسے علم لدنی کہتے ہیں، وہی قلبی علم ہے۔ ایک ظاہری علم ہے، ایک قلبی علم ہے، اور قلبی علم سنوارنے کے لیے قلب کا درست ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیے اعمال صالحہ کی نشانی کیا ہے کہ جو میں نے عمل کیا ہے یہ عمل صالح ہے۔ بظاہر تو نام ہے، نماز بھی عمل صالح میں سے ہے، زکوٰۃ بھی عمل صالح میں سے ہے، روزہ بھی عمل صالح میں سے ہے، اور حج عمرہ یہ سارے اعمال بظاہر عمل صالح میں سے ہے، لیکن عمل صالح کی نشانی کیا ہے؟ علماء اور عرفاء صوفیاء نے کہا اعمال صالح کی نشانی یہ ہے، اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا کہ جس عمل کے اندر اس کے دل کے اندر خلوص نیت ہو، جس عمل کے اندر اس کا دل اس عمل کے لیے خالص ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ، اس حدیث کو بھی ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر لکھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا کی دعا کیا تھی؟ اب توجہ چاہتا ہوں، آخری جملے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا علم کے حق میں کیا تھی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کی دعا کرتا ہوں، ایسا علم عطا فرما جو علم نافع ہو۔ آگے فرمائے اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، توجہ چاہتا ہوں، دو باتیں ہو گئیں اس حدیث میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں دو باتیں ہو گئیں، تو معلوم ہوا کہ سارا علم نافع نہیں ہے، سارا علم نافع نہیں ہے۔ اگر سارا علم نافع ہوتا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہ کہتے خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نافع ہو، اور اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم کا نفع نہ ہو۔ جو علم نافع ہو وہی عطا کر، جو علم نافع نہ ہو اس علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور کے الفاظ ہیں اعوذ، ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اعوذ من علم لا ينفع، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہ ہو، اور وہ اس علم کا میں سوال کرتا ہوں جو علم نافع ہو۔ لہٰذا اس لحاظ سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک ظاہر ہے اور ایک ساتھ حدیث کا عرض کر دوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا انزل، اس حدیث کو بھی ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھا، فرمایا انزل القرآن علی سبعۃ احرف،
قرآن پاک 7 قراتوں 7 مفہوموں 7 معنوں پر نازل کیا گیا۔ لکل حرف ظاہر و باطن، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ قرآن کے آگے میں اپنی بات کر رہا ہوں، تحقیقی بات، تجزیہ والی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا ظاہر علماء کے پاس ہے، قرآن کا باطن عرفاء کے پاس ہے۔ علم شریعت سیکھنا ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھیں، تصوف اور طریقہ سیکھنا ہے تو صوفیاء کی محفل میں بیٹھیں۔